اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل ذہن کے متعلق نمبر 9، قسط نمبر 34 از ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 15 اگست 2023۔ ڈیجیٹیلس میں مریض سوتے ہوئے بہت بے چینی محسوس کرتا ہے، بہت خوفناک خوابیں آتی ہیں، خوفناک نظارے، نیچے گرنے کا احساس اور بھاگنے کی خواہش پائی جاتی ہے، اور بلندی سے گرنے کی خوابیں آتی ہیں۔ دراصل دل کے ڈوبنے کا احساس خواب میں جسم کے گرنے کے احساس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوتے ہوئے جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ یہ اعصاب اور دل کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آنکھ لگتے ہی زوردار جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ علامت گرائنڈیلیا سے مشابہ ہے۔ صفحہ نمبر 351۔ غم کے نتیجہ میں دل کا حملہ ہو تو اس میں بھی ڈیجیٹیلس مفید ہے۔ دل پھڑپڑاتا ہے یا اچانک چلتے ہوئے بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، بے انتہا بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دل کے رکنے کا احساس ڈیجیٹیلس کی خاص علامت ہے۔ صفحہ نمبر 351۔ ڈائسکوریا ویلوسا، اس کا مریض چیزوں کے نام غلط یاد رکھتا ہے اور وہی پکارتا ہے۔ دونوں کنپٹیوں میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے جو ہلکے دباؤ سے کم ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 356۔ ڈروسیرا روٹنڈیفولیا، تشنج کے نتیجہ میں بے ہوشی کے دورے کے بعد ڈروسرا کا مریض بہت فکر مند اور بے چین رہتا ہے۔ اس پریشانی کو دور کرنے میں ڈروسرا ایک بلند پایہ دوا ہے، خواہ یہ تشنج مرگی کا نہ بھی ہو۔ صفحہ نمبر 359 اور 360۔ ڈروسرا کا مریض اکیلا رہنے سے گھبراتا ہے اور شکی مزاج ہو جاتا ہے، اپنے قریبی دوستوں پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ سانپ کے زہر سے تیار کی جانے والی اکثر دواؤں میں بھی ایسی علامت پائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 360۔ ڈروسرا کا مزاجی مریض توہمات کا شکار ہوتا ہے، بے چینی اور پست ہمتی کے علاوہ ہمیشہ زندگی کے تاریک پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے، بے حد چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 360۔ الیکٹریسیٹاس، عمومی ڈپریشن، بے چینی، مایوسی، نبض کی تیزی اور سر درد وغیرہ طوفان کے نتیجے میں شروع ہو جائیں تو یہ دوا مفید بتائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 367۔ الیکٹریسٹی، یہ عموماً ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے جو پلسٹلا کی طرح غمگین رہتے ہوں اور رونے اور آہیں بھرنے کا رجحان رکھتے ہوں، خوف زدہ ہوں اور اداس رہتے ہوں، طوفان کی آمد پر ڈر جاتے ہوں، پاگلوں کی طرح بے اختیار ہنسی جو رکنے کا نام نہ لے، وہ بھی اس کی ایک علامت بتائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 369۔ یوپیٹوریم کے مریض کی طبیعت میں اداسی پائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 373۔ فیرم فاس، مریض کے ذہن میں کوئی معین خوف تو نہیں ہوتا، مگر ویسے ہی دل بے چین اور بیزار رہتا ہے اور عمومی طور پر پریشانی ذہن پر قبضہ کیے رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 383۔ جن مریضوں میں خون کی کمی ہو ان میں جلد غصہ آنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کا پسینہ پھوٹ پڑتا ہے اور سارا جسم کانپنے لگتا ہے اور ان کا سارا غصہ اپنی ذات پر ہی ٹوٹتا ہے۔ مریض بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی ہذیان بکتا ہے۔ یہ فیرم فاس کی علامت ہے جو فاسفورس اور آئرن کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 384۔ فیرم فاس کا مریض تنہا رہنا پسند کرتا ہے، دوسرے لوگوں کی موجودگی میں گھبراتا ہے، شور بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، کبھی کبھی جوش میں آ کر بہت بولتا ہے، لیکن یہ اس کا دائمی مزاج نہیں۔ فیرم فاس کے مریض عموماً کم بولنے اور تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 384۔ جلسیمیم میں سونے سے پہلے بے چینی سی ہوتی ہے اور مریض کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی، سر کچھ تکلیف محسوس کرتا ہے، حالانکہ ابھی درد واضح نہیں ہوا ہوتا، مگر سونے کے بعد وہ درد بڑھ جاتا ہے اور لیکسس سے بظاہر مشابہت ہو جاتی ہے۔
لیکن یہ جلسیمیم ہی کا مریض ہوتا ہے، نیند آرام سے نہیں آتی۔ صفحہ نمبر 396۔ جلسیمیم میں معدہ میں کمزوری اور خالی پن کا احساس بھی ملتا ہے۔ جذباتی ہیجان سے پیدا ہونے والے اس حال میں بھی جلسیمیم مفید ہے۔ صفحہ نمبر 398۔ جلسیمیم میں بسا اوقات جذباتی ہیجان اور فکر سے جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 398۔ گلونائن بسا اوقات راستہ چلتے ہوئے دوران خون سر کی طرف ہو جاتا ہے، چہرہ تمتمانے لگتا ہے، گلا گھٹنے کا احساس ہوتا ہے، جیسے سارا خون منہ اور سر میں جمع ہو گیا ہو۔ شدید کمزوری کے احساس کے ساتھ جسم ٹھنڈا اور پسینہ سے تر بتر ہو جاتا ہے اور غشی طاری ہو جاتی ہے، جسے انگریزی طبی اصطلاح میں ایپلیکسی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی غشی کے دورے دماغ میں خون کا لوتھڑا جمنے کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن گلونائن کے مریضوں میں تشنج کے نتیجے میں بھی یہ علامات عارضی طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ایسے مریض کا گلونائن سے بروقت علاج نہ کیا جائے اور بار بار دورے پڑنے لگے تو بسا اوقات مستقل نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 404۔ گلونائن کا مریض بعض اوقات دیکھے بھالے راستوں کو بھول جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے اور کدھر جاتا ہے، راستے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت لیکسس میں بھی پائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 404۔ سردی لگنے کے نتیجے میں یا خوف کی وجہ سے حیض بند ہو جائے اور دماغی علامات ظاہر ہو جائیں تو گلونائن مفید ہے۔ سیمیسیفیوجا اور برائیونیا بھی مفید دوائیں ہیں۔ اگر پاگل پن کے اثرات نمایاں ہوں تو ایتھوزا بھی کام آ سکتی ہے۔ اسی طرح حیض رکنے کا اثر ذہن پر ہونے کے ازالے کے لیے ایتھوزا کام آ سکتی ہے۔ عموماً معدہ کی تکلیفیں سر میں منتقل ہو جائیں تو ایتھوزا دوا ہوتی ہے۔ اسی طرح حیض رکنے کا اثر ذہن پر ہونے کے ازالے کے لیے ایتھوزا کام آ سکتی ہے۔ گلونائن کے مریض کے کانوں میں دھڑکن کا احساس ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 404 405۔ گریفائٹس ذہنی پژمردگی کی بھی ایک اعلیٰ دوا ہے، لیکن صرف اسی علامت سے مرض کی پہچان بہت مشکل ہے، کیونکہ ذہنی پژمردگی عام چیز ہے کہ ہر کس و ناقص اس میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ گریفائٹس کا مریض ہر وقت متفکر نظر آتا ہے، غمگین اور مایوس ہوتا ہے، ذہن پر غبار سا چھایا رہتا ہے، سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 411 412۔ گریشولا، اس میں اعصابی، ذہنی اور جسمانی کمزوری بہت ہوتی ہے۔ اگر اعصاب میں نقاہت محسوس ہو اور مریض ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا ہوا ہو تو وہ یہی کہے گا بہت کمزوری ہے۔ اگر گریشولا کا ان دوسری بیماریوں سے تعلق ہو جو اس کی خاص کمزوری کے ساتھ مریض کو لاحق ہوں تو یہ تمام تکالیف کو فی الفور دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 413۔ گریشولا بعض اوقات کافیہ کا اثر زائل کر دیتی ہے، اسی طرح کافیہ بھی اس کا اثر زائل کر دیتی ہے۔ ان دونوں دواؤں کی علامتیں ملتی ہیں۔ اگرچہ کافیہ کی اعصابی کمزوری میں وہ جوش نہیں پایا جاتا جو گریشولا کا خاص نشان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ گریشولا کافیہ سے مشابہ دوا ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ اگر رات کے پہلے حصہ میں نیند نہ آئے اور کافیہ کی دوسری علامتیں موجود نہ ہوں تو یہ گریشولا کی علامت ہے۔ صفحہ نمبر 414۔ ہیلیبورس نائگر۔ ہیلیبورس کی سب سے نمایاں علامت دماغ کا معطل اور معوف ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی افعال میں بے ترتیبی پیدا ہو جاتی ہے۔ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کی جھلیوں میں سوزش ہونے کی وجہ سے اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے اور پاگل پن کی علامتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہیلیبورس ایسی دوا ہے جو خدا کے فضل سے ان سب علامتوں کو دور کر کے مریض کو ذہنی لحاظ سے بالکل تندرست کر دیتی ہے۔ ہیلیبورس میں اعضاء اور عضلات کے نظام پر کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ دماغ کے پیغام کو دیر سے قبول کرتے ہیں۔ دماغ حکم تو جاری کر دیتا ہے لیکن عضلات حکم کی تعمیل دیر سے کرتے ہیں۔
کیونکہ بنیادی اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے۔ ہیلی بورس کے مریض کو کچھ کہا جائے تو شروع میں وہ بالکل کوئی رد عمل نہیں دکھاتا، اسے بات سمجھانے کے لیے جھنجھوڑنا پڑتا ہے، اس کے خیالات مجتمع نہیں ہوتے اور اسے کوئی کام کرنے کے لیے حد درجہ توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں خاص قسم کی غنودگی اور بے حسی پائی جاتی ہے، اور یہ کیفیت بعض اوقات بے ہوشی تک پہنچ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 431۔ بعض اوقات ہیلی بورس کے مریضوں کو بذات خود شیطان اور بد روحیں دکھائی دینے لگتی ہیں، اور وہ اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہے جس کی بخشش ناممکن ہے۔ عام لیکسس اور سٹرامونیم میں بھی ایسی بھیانک سوچیں پائی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 431۔ مرگی کے ایسے دوروں میں جن میں مریض ہوش و حواس نہیں کھوتا اور آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ہیلی بورس بہت مفید دوا ہے۔ جب ایسی مرگی کا دورہ ختم ہو جائے تو مریض پر اچانک سخت تھکاوٹ اور غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 432۔ ہائیڈروکیفیلس سے اس دوا کا تعلق کا ذکر گزر چکا ہے۔ ایسے بچے کے سوتے میں چیخیں ایپس کے بچوں کی چیخوں سے ملتی ہیں، مگر ایپس کے مریضوں میں جسم کے ایک طرف کے بازوؤں اور ٹانگوں کا لرزتے رہنا نہیں پایا جاتا۔ صفحہ نمبر 433۔